بہت بڑی ہستی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نہیں جانتا؟ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت کو آپ نے دہرایا ہے۔ آپ کا وہ عظیم زمانہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ لے کے گھوم رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا آپ کی رعایا میں مل نہیں رہا، اور گھر کی کیفیت کیا تھی کہ بیٹیاں کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں۔ یہ 106 ہجری میں آپ کا وصال ہے غالباً۔ یہ کچھ سال پہلے جب امریکی فوجی وہاں پہ گئے ہیں شام میں، تو انہوں نے آپ کے مزار کی بے حرمتی کی ہے، آپ کی قبروں کو توڑا ہے انہوں نے۔ جب انہوں نے آپ کی مبارک قبروں کو توڑا ہے، جہاں آپ کی زوجہ محترمہ مدفون ہیں، آپ خود مدفون ہیں، اور آپ کے ایک بڑے خاص خادم مدفون ہیں، یہ چند سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے جب آپ کی قبریں مبارک کھولی ہیں، اور جیسے ہی اوپر سے قبریں جو ہے وہ ہٹائی ہیں، مٹی ہٹائی ہیں، اور ان کی نظر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کفن پر پڑی ہیں، تو وہ بے ہوش ہو کے پیچھے دیوار سے جا لگے ہیں۔ مزار بنا ہوا تھا نا آپ کا، تو دیوار سے جا لگے ہیں اور بے ہوش ہو گئے۔ دوسرے امریکی فوجی آئے ہیں، انہوں نے آ کے ان کو جو ہے وہ پانی پلایا۔ جب ان کو پانی پلایا اور جب ان کو ہوش آیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ تو دوسرے امریکیوں نے کہا کیا ہوا ہے، تم نے کوئی یہاں تقریر سن لی ہے اس مزار میں، یا کسی نے تمہیں کوئی گفتگو سنائی ہے، یا جو لوگ اس مزار میں لیٹے ہوئے ہیں ان کی زندگی کے اوپر کوئی کتابچہ تم نے پڑھ لی ہے، تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا جیسے ہی ہم نے قبر سے مٹی کو ہٹایا تو ہماری آنکھیں دنگ رہ گئیں، ان ہستیوں کے تو کفن بھی میلے نہیں تھے ہو گئے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 106 ہجری میں آپ قبر میں اتر رہے ہیں، تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ان کے کفن میلے نہیں ہوئے۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر ان کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اتنا عظیم مقام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ آپ امیر ہیں، آپ حاکم ہیں وقت کے۔ ایک شخص نے آپ کو آپ کے منہ کے اوپر گالی دی، ایک ہوتا کسی نے پش کے پیچھے گالی دی، بلکہ آپ چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک شخص نے گالی دی آپ کو۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، یہ ہم سیالکوٹ والے ذرا غور سے اس بات کو سنیں۔ کسی کی مجال ہے کہ کوئی ہمارے منہ کے اوپر ہمیں گالی دے، ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے میرے پیچھے یہ بات کی ہے، تو پھر دیکھیں ہم اس کا کرتے کیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں اور وقت کے امیر المومنین ہیں، دنیا میں آپ کا ایک نام ہے، اور دنیا کے کونوں کونوں میں عمر بن عبدالعزیز ہو رہی ہے۔ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ نے اس سے کہا اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ قیامت نے قائم ہونا ہے تو میں تجھے اس گالی کا جواب ضرور دیتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے۔ جب میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس بات پر یقین ہے، تو میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دے رہا، اس لیے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کبھی بھی نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے صدقہ کی فضیلت کے اوپر کچھ احادیث مبارکہ بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خیرات دیتے ہیں ان کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ کچھ آپ نے ارشادات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے۔ مجلس برخاست ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام بھی اپنے گھر تشریف لے آئے اور صحابہ کرام بھی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک صحابی اس مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو صدقہ دینے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، غریب تھے، ان کے پاس ذاتی کوئی وسائل نہیں تھے۔ اب جب وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تو ان کا دل مچل رہا ہے، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے والوں میں بنایا ہے، وگرنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں کاش ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اور کئی ایسے بد نصیب ہیں کہ دولت تو بہت زیادہ ہے لیکن توفیق نہیں، دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ احیاء العلوم میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عظیم حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔
کہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے نا، جب وہ پیسے اپنی جیب سے نکالتا ہے، جیسے آپ نے ابھی مسجد کے لیے نکالے، کسی مدرسے میں کسی جو ہے وہ یتیم بچے کو، کسی بیوہ عورت کو، کسی مستحق جگہ پہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ نکالتے ہیں، جب آپ اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں اور دوسرے کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں، آپ ظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ہاتھ پہ دے رہا ہوں، تو آپ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ میں اس شخص کے ہاتھ پہ دے رہا ہوں، آپ حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ پہ دے رہے ہیں۔ آپ نے جو پیسے رکھے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ رکھے ہیں، اللہ کے ہاتھ سے وہ پیسے ہو کے مستحق تک جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ اللہ کے دیے رزق میں سے پیسے رکھ رہا ہو۔ تو وہ صحابی نے جب احادیث مبارکہ سنی تو دل مچل رہا ہے، اب اتنی وسعت نہیں اپنے پاس کہ وہ صدقہ نکالیں، پھر دل میں خیال آیا کہ حدیث مبارکہ ہے کسی کو معاف کر دینا، اگر کسی کی باتوں نے یا کسی کے رویے نے آپ کو تنگ کیا ہے اور آپ کا دل دکھایا ہے تو اسے معاف کر دینا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ان کے ذہن میں، تو پھر انہوں نے دل میں کہا کہ آج تک جن لوگوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں، میں صدقہ مالی طور پہ تو نہیں نکال سکتا، لیکن جن لوگوں کی باتوں نے اور جن لوگوں کے رویوں نے مجھے تکلیف دی ہے میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا اور سو گئے۔ صبح کی نماز کے لیے مسجد نبی میں تشریف لائے اور صبح کی نماز انہوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ کاش ہم اس لذت کو سمجھ پاتے، وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے مغرب بھی حضور کے پیچھے پڑھی، جنہوں نے عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھی، اور پھر جنہوں نے صبح بھی حضور کے پیچھے پڑھی۔ صدیوں بعد جو لوگ حضور کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ دنیا کے سارے سرور بھول جاتے ہیں کہ میں حضور کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد نبوی میں۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی۔ صبح کی نماز ہو گئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے سلام پھیرا، پھر حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنا رخ انور صحابہ کی طرف موڑا، اور جس طرف وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے رات کو یہ عمل کیا تھا معاف کرنے والا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا رخ انور اس کی طرف پھیر دیا۔ جو لوگ معاف کرتے ہیں نا وہ حضور کی توجہ کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ توجہ مصطفیٰ میں ہے جو معاف کر رہے ہیں۔ یہ معاف کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اس صحابی سے فرمایا، اے میرے غلام، رات کو تو نے کون سا ایسا صدقہ دیا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر اور اللہ کے عرش پر اس صدقے کے چرچے ہو رہے ہیں؟ تیرے دیے ہوئے صدقے کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس رات کئی دوسرے صحابہ نے بھی صدقے دیے ہوں جو پیسے والے تھے، اب حضور جانتے تھے کہ اس نے عمل کون سا کیا ہے، لیکن وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے اس سے پوچھا کہ تم نے رات کو کون سا صدقہ دیا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر تیرے صدقے کے چرچے ہو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں کیا صدقہ دے سکتا ہوں، میں تو ایک غریب شخص ہوں، بس میں نے اللہ کے حضور یہ وعدہ کیا کہ جن لوگوں نے میرے دل دکھائے تھے میں انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے تیرا عمل کہ ساتوں آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ تیرے اس عمل کا ذکر کر رہے ہیں، اس عمل کا چرچا کر رہے ہیں۔ آپ کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ تکلیف دے کے، یعنی کسی نے آپ کو تکلیف دی، آپ بدلے میں اتنی تکلیف اسے لوٹا دیں۔ جو اہل اللہ ہے نا، جو اولیاء کرام ہیں، آپ کبھی ان کی مجلس میں بیٹھیں تو انسان کو زندگی جینے کا طریقہ آتا ہے، سلیقہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو کیا آپ کے پاس میٹر ہے کہ آپ جو اس کو تھپڑ مار رہے ہیں وہ اتنا ہی مار رہے ہیں جتنا اس نے تمہیں مارا تھا؟ اگر معمولی سا بھی آپ کا مارا ہوا تھپڑ اس کے تھپڑ سے زیادہ ہو گیا، آپ ظالم بن جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مظلوم بن جائے گا۔ تو بہتر عمل، اولیاء کرام کہتے ہیں بہتر عمل کون سا ہے؟ اور میں تم اسے معاف کر دو۔ ایک بڑی عظیم حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ حق پر ہو اور وہ اپنا حق معاف کر دے، اس لیے کہ ہمارے درمیان لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اس وجہ سے وہ معاف کر دے، جب وہ معاف کرتا ہے
تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کے درمیان میں اسے گھر دینے کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اسے جنت کے درمیان میں جو ہے وہ جھگڑے اور لڑائی سے بچنے کے لیے اس نے اپنا حق چھوڑ دیا اور وہ خاموش ہو گیا اور اس نے معاف کر دیا، یہ میرا وعدہ ہے اس سے، میں ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ میں جنت میں جو ہے جنت کے درمیان میں اسے گھر لے کے دوں گا۔